ISPR کی جانب سے شدید قسم کا رد عمل ہے. اس سے پہلے خان صاحب کے الزامات کی ایک فہرست ہے, کچھ سوالات ہیں جو کہ انہوں نے وزیر اعظم سے بھی پوچھے ہیں. میرے خیال سے خان صاحب جو کافی عرصے سے ڈرٹی ہیری سے شروع کی انہوں نے, پھر اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ آصف علی زرداری نے ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن کو پیسے دے دیے ہیں, پھر اس سے پہلے اس نے کہا ایک ٹرائیو ہے جو مجھے مارنا چاہتا ہے, میں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کرا کے باہر بھیج دی ہے, پتہ نہیں کہاں بھیجی ہے وہ, باہر سے مراد ان کی امریکہ ہے, شاید ان کو بھیج دی ہو انہوں نے. جو منہ میں آتا ان کے کہے چلے جا رہے تھے, وہ کوئی پوچھنے والا ان کو تھا نہیں. یہ پہلی دفعہ ہے کہ ISPR نے اوپن شٹ اپ کال دی ہے خان صاحب کو کہ بس انف از انف. آپ کو یاد ہوگا ہم نے اپنے لاسٹ پروگرام میں بھی کہا تھا کہ خان صاحب جن لوگوں نے یہ کام کرنا ہوتا ہے نا, جن پر آپ الزام لگا رہے ہیں, وہ پھر یہ موقع نہیں دیتے آپ کو کہ آپ بیٹھ کے پریس کانفرنس کر کے ان کے نام لیتے رہے اور کوئی آپ کو پوچھنے والا نہ ہو. یہ اشارہ تھا ہماری طرف سے کہ آپ بس کر دیں اس کو. میرے خیال سے ملک کی مسلح افواج کو بدنام کرنے کا ایجنڈا جن کا ہے انہی کا رہنے دیں, آپ اس کا ٹول نہ بنے. آپ سمجھ رہے ہیں نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تو جو انٹرنیشنل پاورز ہے جو چاہتی ہیں کہ پاکستان کی فوج جو ہے اس کی جو آنر ہے اس کو انڈرمائن کیا جائے, اس کا جو رول ہے اس کی تصحیح کی جائے, تو خان صاحب اسی ایجنڈے کے اوپر کار فرما ہیں. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ جیسا کہ ان کے بارے میں جانا جاتا ہے کہ وہ ماسٹر ہیں یو ٹرن لینے کے. پہلے انہوں نے ہمیں بتایا کہ جی جنرل باجوہ اور فیض حمید صاحب ان سے زیادہ کوئی بڑا ڈیموکریٹ نہیں ہے. اگر آپ کو یاد ہو کوئی 2 درجن کے قریب ویڈیوز تو ہم اپنے پروگرام میں چلا چکے ہیں کہ جناب وہ تو جی میری بڑی مدد کی ہے انہوں نے, جب بھی مجھے ضرورت پڑتی تھی بجٹ پاس کرانے کی, کوئی ووٹنگ کرانے کی, تو مجھے MNA MPs بھی پکڑے لا کے دیتے تھے یہ. اور باجوہ صاحب نے تو کمال کر دیا, میری جتنی اکنامک ڈیفیکلٹیز تھیں وہ ساری میں مجھے پیسے بھی لا کے دیے انہوں نے باہر سے. پھر وہ میر جعفر اور میر صادق ہو گئے. تو یہ جو رویہ ہے نا اس کو اب تک کیسے برداشت کیا گیا مجھے تو یہی سمجھ نہیں آتی. ایمانداری کی بات ہے. لیکن اب انہوں نے کہا کہ ایک تو یہ کہ آپ کے خلاف لیگل پروسیڈنگ کا آپشنز ہمارے پاس موجود ہے اور ہم کریں گے آپ کے خلاف. تو خان صاحب کو ایک اور مقدمے کے لیے اب تیار رہنا چاہیے. اور یہ بڑا تگڑا ہوگا. اچھا, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ کے پاس بھی قانون کا راستہ ہے. نہیں, ایک بات انہوں نے اور کہی. انہوں نے کہا اگر آپ کے پاس ثبوت ہیں تو آپ لیگل کورس اڈاپٹ کریں, آپ 1 سیکنڈ سے پہلے مقدمہ دائر کریں. لیکن اگر آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے تو یہ بکواسیات اب بند ہونی چاہیے. اور میں ایمانداری سے ایک پاکستانی کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں کہ خدا کے لیے خان صاحب باز آ جائیں, نہ کریں پاکستان کے دشمنوں کے ایجنڈے پہ عمل, نہ کریں ہندوستان کے ایجنڈے پہ عمل جو چاہتے ہیں کہ پاکستان کی فوج کی تذلیل ہو, پاکستان کی فوج کے خلاف وہاں کے عوام ہو جائیں. آپ وہی کام کر رہے ہیں اور انتہائی میرا نہیں خیال کہ کوئی قیمت بھی آپ نے لی ہوگی اس کی. آپ خواہ مخواہ میں ہی والنٹریلی آپ دشمن کے ایجنڈے پہ عمل پیرا ہے, بس کر دینا چاہیے اس کو. لیکن یہ تو آ گیا ISPR کا رسپانس. اس کے اوپر آج اور بھی بہت بات چیت ہوئی ہے. اچھا, میں ایک سوال میرے خیال میں بغائی سے پوچھ لوں, از اٹ 1 اسٹیپ فارورڈ عمران خان صاحب کی طرف سے یہ جو آج انہوں نے نام لیا ہے کہ میں اب باہر نکل رہا ہوں؟ اس سے پہلے ہمیں پتہ ہے مختلف ناموں سے پکارتے تھے, ڈرٹی ہیری ہو گیا اور ساری چیزیں. تو یہ دیکھیے خان صاحب کو جواز چاہیے باہر نہ نکلنے کے. جتنے ڈرپوک وہ ثابت ہوئے ہیں, جس طرح وہ بالٹی پہن کے جاتے ہیں, جس طرح وہ بلیک شیٹوں کا حصار ان کے خلاف بنتا ہے, وہ ہے تو عدالتوں میں جانے سے بچنے کے لیے. وہ کوئی ایسا خطرہ وطرہ ان کو کوئی نہیں ہے. وہ ایسے بادشاہ آدمی ہیں کہ انہوں نے کہا 2 دفعہ مجھ پہ حملہ ہوا ہے. وہ کیڑا حملہ ہوا ہے جی دوسری دفعہ آپ کے اوپر؟ وزیر آباد والا حملہ یہ بھی طے نہیں ہو رہا. آپ نے نہ اس کی GIT کی مانی, نہ آپ نے اس کے مقدمے کے مدعی کی مانی جو کہ پولیس والا تھا. پکڑ کے آپ نے قاتل دیا ان کو اور آپ کہتے ہیں نہیں جناب بندے تو کوئی اور تھے. دوسرا تو وہ ایکسپلین کرتے ہیں نا بخاری صاحب, وہ کہتے ہیں کہ جوڈیشل کمپلیکس کے اندر جو ہے وہ ISI کے لوگ کچھ موجود تھے. انہوں نے بڑا کھل کے نہیں مطلب ہے اب ISI کے لوگ جو ہیں کہاں جانا ہے کیا کرنا ہے وہ پوچھ کے جایا کریں گے خان صاحب سے. بس کرنے نا, خان صاحب بخار سے نکلے, آپ اب پرائم منسٹر نہیں ہیں, آپ سے پوچھ کے نکلیں. ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ان سے موت کا خطرہ ہے تو وہ آپ کی حفاظت کا انتظام بھی نہ کریں, اس لیے گئے تھے وہ. یعنی اس کا جواب یہ ہے کہ وہ آپ مجھے بتائیں نا کہ جب آپ ان کے اوپر براہ راست الزام لگا رہے ہیں, الزام تراشی کر رہے ہیں, تو وہ تو خواہ ذمہ داری ہو جاتی ہے ان کی کہ اس کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے, لہذا وہ آپ کی پروٹیکشن کرنے کے لیے نہیں. تو ویسے ابھی بھی جو سٹیٹمنٹس دیے جا رہے ہیں خان صاحب کی طرف سے, از اٹ اے پریشر ٹیکٹک کہ ہاں ٹھیک ہے میں باہر نکلوں گا تو پھر میں آپ سے الزام لگا دوں گا, باہر نکل رہے ہیں بالکل جرأت کے ساتھ نکل رہے ہیں. آپ نے دیکھا انہوں نے 2 ریلیز 3 ریلیز کی قیادت کی ہے, لاہور میں 2 ریلیز کی ہے انہوں نے. تو یہ سارا ڈرامہ ہے عدالتوں میں جانے سے بچنے کے لیے. اچھا, کہ بڑا خطرہ ہے مجھے جی. اب وہ جب خطرے نے کام نہیں کیا تو پھر وہ ٹانگ خراب ہو گئی.
وہ اچھی خاصی ٹانگ جس پہ چلتے پھرتے رہے وہ زخم دوبارہ ہرا ہو گیا. یہ بھی ہم نے پہلی دفعہ سنا ہے. نہیں تو ابھی یہ جو باہر نکلنے کا یہ تازہ فیصلہ ہوا ہے کہ اب باہر نکل رہے ہیں, تو کوئی اس دفعہ حکمت عملی مضبوط ہے یا پھر اسی طرح سے جو جس طرح پچھلے دیکھیے گزارش یہ ہے کہ ان کو باہر نکلنے سے نہ کوئی روک رہا ہے نہ ان کو رکنا چاہیے. انہوں نے باہر نکل کے 25 مئی کو اور 26 نومبر کو دیکھ لیا, وہ دال اس طرح سے نہیں گلی, لوگ اس طرح سے نہیں آئے. وحشیانہ وار جو ان کا خیال تھا, جس کو انہوں نے کبھی کہا کہ انسانی سروں کا سمندر آئے گا, کبھی کہا انسانی سروں کا سونامی آئے گا, وہ تو نہیں آیا نا. آپ نے دیکھ لیا نا. وہی پرابلم ہے نا کہ باہر نکلنے سے کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے خان صاحب کی, لیکن وہی میسڈ اپ سچویشن نہ ہو. کوئی اگر حکمت عملی ہے دیکھیں, اگر تو آپ عدالتوں میں نہ جانے کے لیے اتنا بڑا جوڈیشل کمپلیکس میں 2 دفعہ ڈرامہ کریں گے, اتنا بڑا 2 دفعہ آپ لاہور ہائی کورٹ میں ڈرامہ کریں گے, پھر آپ ڈسٹرکٹ سیشن جج کی عدالت جو ہے اس میں ڈرامہ کریں گے, پھر آپ کہیں گے میں نے وہاں نہیں جانا, وہاں بڑا خطرہ ہے مجھے, عدالت کی جگہ بدل جائے گی, اس کا وینیو چینج ہو جائے گا. کس حد تک اکاموڈیٹ کریں خان صاحب کو اور ہم؟ تو وہ جب عدالتیں بلاتی ہیں ان کو تو وہ ان کی ٹانگ بھی خراب ہے, ان کی جان کو خطرہ بھی ہے. ریلیاں کرنے کے لیے نہ ان کی جان کو خطرہ ہے نہ ان کی ٹانگ خراب ہے. تو یہ تو ہو گیا ایک. لیکن میرے خیال سے جو بات میں کرنا چاہتا تھا, اور آپ نے انتہائی دانش مندی سے مجھے روک دیا وہ بات کرنے سے, وہ یہ ہے کہ آج آصف زرداری صاحب اور شہباز شریف صاحب بھی اسی ایشو پر بولے ہیں. انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ جناب اب یہ ڈرامہ قتل کا بند کریں اور یہ الزام تراشی بھی بند کریں. کل یہ بات ہوئی ہے جی, کل انہوں نے یہ کہا ہے خاص طور سے شہباز شریف صاحب نے کہ بھائی صاحب اگر آپ کو قتل کا کوئی خدشہ ہے تو آپ ہمیں ثبوت دیں, ہم آپ کے عین مرضی کے مطابق جو متعلقہ شخص ہے اس کے خلاف پرچہ دیں گے. لیکن اگر شواہد نہیں ہے, بڑے بڑے نام لینے کا آپ کو شوق ہے, فلاں مجھے مروائے گا فلاں مجھے مروائے گا, تو پھر ہم آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتے. آصف زرداری صاحب نے بھی کہا ہے کہ مسلسل یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے, جھوٹ بول کے یہ ملبہ فوج کے اعلیٰ افسران پر ڈالنا چاہتا ہے. ان کی تو انٹرپریٹیشن یہ تھی کہ ایک طرح سے یہ اپنے آپ کو امپورٹنٹ ثابت کرنے کے لیے بھی یہ کہتا ہے کہ مجھے فلاں مروا دے گا, مجھے فلاں مروا دے گا. یہ بالکل اسی طرح ہے کہ میں یہ کہوں کہ مجھے اسٹوڈیو کے باہر اگر کسی نے کچھ کہا تو میں گورنر پہ پرچہ کرا دوں گا. مجھے ڈر ہے کہ گورنر مجھے مروانا چاہتا ہے. اور بھائی کیوں مروانا چاہتا ہے گورنر آپ کو؟ کیا میرے پاس ثبوت ہے یہ کہنے کے لیے کہ گورنر مجھے قتل کرا دے گا؟ کیا ریزنز ہیں؟ ٹھیک ہے. تو ایک یہ اتنی جلدی یہ بات ختم ہونے والی نہیں ہے, ذرا ابھی رک جائیں آپ. بریک لینا مجھے پڑے گا کیونکہ بہت ضروری ہے اس کے بغیر. نہیں بریک کتنی دیر ہے؟ کچھ دیر یا بالکل کچھ دیر نہیں ہے. آپ کو بالکل آج نہیں ٹائم ملے گا آپ کو. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ساتھ رہیے.